السلام علیکم۔ آج ہم ایک کافی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ پینٹاگون کی ایک خفیہ رپورٹ لیک ہوئی ہے۔ جی، اور یہ رپورٹ جون میں ایران کی جوہری تنصیبات پر جو امریکی حملے ہوئے تھے ان سے متعلق ہے۔ بالکل۔ ہمارے ذرائع میں دا ڈیلی بیسٹ، وینٹی فیئر، اے پی نیوز اور ڈان.com شامل ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس رپورٹ میں کیا ہے، امریکی انتظامیہ نے کیا کہا، اتحادیوں پر کیا اثر پڑا، ان سب چیزوں کو سمجھیں۔ اور خاص طور پر یہ سوال کہ جو حملے ہوئے تھے فردو، نطنز، اصفہان پر، ان کا اصل اثر کیا تھا اور اس لیک سے کیا پتہ چلا۔ تو شروع کرتے ہیں کہ لیک کیا ہوا، مطلب اس رپورٹ میں تھا کیا۔ دیکھیں، یہ پینٹاگون کی ایک آپ کہہ لیں ابتدائی انٹیلیجنس اسیسمنٹ تھی، یعنی وہ اندازہ لگا رہے تھے کہ حملوں کا کتنا اثر ہوا۔ اور سب سے چونکانے والی بات شاید یہ تھی کہ رپورٹ کے مطابق نقصان معمولی تھا، مائنر۔ معمولی؟ جی، معمولی، جس سے ایران کے پروگرام میں کوئی سالوں کی تاخیر نہیں ہوئی بلکہ صرف چند مہینوں کی۔ اچھا، یہ تو صدر ٹرمپ کے اس دعوے سے بالکل الٹ ہے کہ حملوں نے ایران کو مکمل تباہ کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں مکمل تباہی، رپورٹ کہہ رہی ہے معمولی نقصان۔ بالکل، یہی تو بڑا تضاد ہے، اور ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ انتظامیہ کے اندر جو معلومات تھیں اور جو باہر بتایا جا رہا تھا اس میں کافی فرق تھا۔ تو سرکاری رد عمل کیا تھا اس پر؟ انتظامیہ نے مانا کہ رپورٹ لیک ہوئی ہے؟ جی مانا، وزیر دفاع پیٹ ہیگس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو دونوں نے تصدیق کی، لیکن ساتھ ہی لیک کرنے والوں کی مذمت بھی کی۔ مذمت؟ کس بنیاد پر؟ انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی حرکت ہے اور ایف بی آئی کو تحقیقات کا حکم بھی دے دیا۔ مطلب وہ لیک سے خوش نہیں تھے۔ لیکن نقصان کے بارے میں ان کا کیا کہنا تھا؟ کیا وہ رپورٹ کی بات مان رہے تھے؟ یہیں پر معاملہ تھوڑا دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ہگس نے کہا کہ نقصان شدید تھا، جبکہ روبیو نے کہا کہ حملے تصویراتی طور پر مؤثر تھے۔ یعنی ایک کہہ رہا ہے شدید، دوسرا کہہ رہا ہے مؤثر، لیکن روبیو نے یہ بھی مانا نا کہ ایران دوبارہ تعمیر کر سکتا ہے۔ جی، انہوں نے یہ تسلیم کیا۔ تو آپ دیکھیں، پیغام میں تھوڑا ابہام تھا، ملی جلی باتیں تھیں۔ اور صدر ٹرمپ کا کیا رد عمل تھا؟ وہ تو اکثر ایسی چیزوں پر فوراً بولتے ہیں۔ ہاں، ان کا رد عمل تو بالکل متوقع تھا۔ پہلے تو سیدھا سیدھا فیک نیوز کہہ دیا۔ اچھا۔ لیکن پھر بعد میں شاید دباؤ میں آ کر مانا کہ رپورٹ کے کچھ حصے درست ہیں، مگر وہ اپنی بات پر اڑے رہے کہ حملوں نے ایران کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ دہائیوں؟ رپورٹ کہہ رہی ہے مہینے، اور وہ دہائیوں پر اصرار کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور ساتھ ہی انہوں نے سوشل میڈیا پر CNN، MSNBC، نیو یارک ٹائمز، ان سب پر تنقید کی کہ وہ ان کی کامیابی کی کہانی کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ تو ہوئی اندرونی باتیں، لیکن اس کا اثر اتحادیوں پر بھی تو پڑا ہوگا، خاص طور پر جب ایسی سینسٹیو معلومات باہر آ جائیں۔ بہت زیادہ اثر پڑا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ماضی میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، جیسے صحافیوں کے ساتھ جنگی منصوبے شیئر کرنا وغیرہ، جس سے اتحادیوں کا اعتماد پہلے ہی تھوڑا کمزور تھا۔ تو یہ تازہ لیک نے اس تشویش کو اور بڑھا دیا ہوگا؟ یقیناً، خاص طور پر جو نیٹو اتحادی ہیں اور فائیو آئیز والے ممالک یعنی امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، وہ بہت فکر مند ہیں کہ جو انٹیلیجنس وہ امریکہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ کیا ان کی طرف سے کوئی رد عمل آیا؟ مطلب یورپی اتحادیوں نے کچھ کہا؟ ہاں، کچھ یورپی ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کہا کہ امریکی نگرانی میں یہ غلطی اور لاپرواہی ہے، یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اعتماد کا مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ تو اس سب کے وسیع تر یعنی تصویراتی مضمرات کیا ہیں؟ کیا یہ صرف امریکہ کی ساکھ کا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ صرف ساکھ سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیں، اس لیک نے براہ راست امریکی فوجی طاقت کے اس تاثر کو چیلنج کیا ہے کہ وہ جب چاہیں فیصلہ کن کارروائی کر سکتے ہیں۔ یعنی حقیقت شاید وہ نہ ہو جو بتائی جا رہی ہے۔ بالکل، تو اس سے ایک تو سیکیورٹی کا بحران پیدا ہوا ہے، دوسرا ساکھ کا۔ اتحادی سوچ رہے ہیں کہ کیا امریکہ پر خفیہ معلومات کے معاملے میں بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اور انتظامیہ کے اندر بھی تو اختلافات سامنے آ گئے نا، مطلب انٹیلیجنس کو سمجھنے اور پیش کرنے پر۔ جی، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتظامیہ کے اندر بھی شاید سب ایک پیج پر نہیں ہیں کہ ان حملوں کا اصل اثر کیا تھا اور اسے عوام کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو ایک خفیہ رپورٹ کا باہر آنا اس نے نہ صرف امریکی انتظامیہ کی کامیابی کے دعووں پر سوال اٹھا دیا جی، بلکہ اتحادیوں کے ساتھ تعلقات میں بھی ایک تناؤ پیدا کر دیا، خاص طور پر انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے۔ بالکل صحیح۔ اور ایف بی آئی کی تحقیقات تو چل رہی ہیں، لیکن اس واقعے کے جو اثرات ہیں، خاص طور پر اتحادیوں کا اعتماد دوبارہ جیتنے کے حوالے سے، وہ شاید کافی عرصے تک محسوس کیے جائیں گے۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے جو شاید سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کا باعث ہو کہ جب ریاست کے راز اس طرح سامنے آ جاتے ہیں تو قومی سلامتی اور شفافیت کے درمیان وہ توازن کیسے رکھا جائے؟ خاص طور پر تب جب آپ کے عالمی اتحادیوں کا اعتماد بھی داؤ پر لگا ہو۔ یہ واقعی ایک بہت مشکل سوال ہے۔ بالکل، اس پر غور کرنا چاہیے۔